मुसलमानों के पास था, जब ऑटोमन एम्पायर के साथ था, दे लेफ्ट द वर्ल्ड इनटू अ शैकल. दुनिया का कोई सही नहीं था. दैट वाजंट अ सिस्टम दैट आई सपोर्ट. आई एम हैप्पी कि वो चीज खत्म हो गई. तुर्की एक नया स्टेट बन गया. मैं गई हूँ, मैं उन चैनलों पे, वो मुसलमान भी है. अब अगर मैंने उनको बोला कि अफगानिस्तान हिरात में जब जलजला आया है, उसमें 2000 लोग 14 सेकंडों में मरे हैं. यहाँ 2 हफ्तों में, 14 दिनों में जो है ना, 14, 15, 1300 लोग मरे हैं. They don't care for us. नमस्कार दोस्तों, मैं amberzaiदी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान बहुत लंबे अरसे बाद तशरीफ लेकर आए हैं, डॉक्टर फौजिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते अंबर, नमस्ते, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, bonjour. कैसी हैं आप? ¿Cómo estás? या मैं ठीक हूँ. मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ. आप लोग कैसे हैं? इंडिया वाले कैसे हैं? इंडिया में सब बेहतर है, लेकिन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और दोनों ही तरफ आम लोग काफी परेशान हैं। सबसे पहले तो ये जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको एक्चुअली हमास ने हमला करके इसको वापस से उकसा दिया है, हालांकि ये तो बहुत लंबे अरसे से चलता आ रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को आप? थोड़ा सा मैं ना, ये इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट से पहले, जब से एमबीएस ने भारत धरती पे कदम रखा था G20 में, उस वक्त से मैं तो ताक़ुब कर रही हूँ. इंटरनेशनली भी, नेशनली भी, जियोपॉलिटिकली भी, कि मसलन अमेरिकन मीडिया क्या कह रहा है, प्रिंट मीडिया, अखबार मीडिया. उसके बाद जब एमबीएस आते हैं, मोदी जी से मिलते हैं, फिर उनका दूसरा एक इंटरव्यू आती है फॉक्स न्यूज़ के साथ एमबीएस का, और फिर नेतन्याहू का जनरल असेंबली में जब आते हैं. जयशंकर भी, उनकी बातें भी हमारे लिए तो आजकल ज्यादा सुनना होता है ना जयशंकर को, कि व्हाट इज ही सेइंग, क्योंकि उस दिन मेरी ना बातों में बात निकल जाती है. मुझे किसी घर से फोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरे लिए करो. मैंने कहा वाह जी, जब तुम्हारी बारी आती है जयशंकर की बात, कि योर प्रॉब्लम शुड बी एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत तो नहीं होते. वही जयशंकर वाले डायलॉग्स. इट्स अ ह्यूज center of my analysis when I'm analyzing being Ukraine, being it Middle East, being it USA, and being it Bharat itself. So Jaishankar is the hero, the center. उसमें मैंने जयशंकर ने एक बहुत अच्छी बात की. He brought the word colonization stuff. इस बात को, जो हमारे vulnerabilities है, जब आप एक शब्द करते हो ना, इस्तेमाल करते हो, that can be so strategically used against you. Why? क्योंकि अब पैलेस्टीनियन वही वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि भाई ये कॉलोनल माइंडसेट और ये कॉलोनाइज किया है. ये गलत है. उन्होंने कॉलोनाइज नहीं किया है. कॉलोनाइज इजराइलियों की सरजमीन को, उनको एक्सोडस किया था. जिस तरह कश्मीर फाइल फिल्म बनी थी कि जब आपको अपने धरती से बेदखल किया है, उनको बेदखल किया था. आज अगर आप आज प्रो पैलेस्टीनियन हो, तो आप फिर ये भी देखो कि आपको जब अफगानिस्तान से बेदखल किया गया है, आपको अपने धरती से बेदखल किया था. सो दिस टर्म्स इज बीन मिसयूज्ड एंड मिसरिप्रेजेंटेड. हमें कॉलोनाइजेशन तो हमारे एस्पेक्ट में कि somebody who does not look like you and come and take your home. मसलन अगर पंजाबी जाते हैं पूरे बलूचिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं, तो हाँ, हमको बोलते यू डोंट लुक लाइक मी. अगर ईरानी आता है इंडिया में, अगर मुगल, लेट्स सपोज मुगल वुड वेरी गुड टर्म्स टू यूज कॉलोनाइज. नो डाउट गोरों का भी है था कि वो आए थे, लेकिन फिर आपने हर कॉलोनी का जो पोस्ट एरा होता है, उसने क्या इन्फ्लुएंस किया. मसलन जब मुगलों ने हमें कॉलोनाइज किया था, उन्होंने क्या दिया. जब अंग्रेजों ने किया, हमें क्या दिया. pros and cons, बैलेंस. खैर, अब ये कॉलोनी के वर्ड नहीं है, यहाँ पे एक्सोडस वर्ड है. जिस तरह कश्मीर फाइल आप लोगों ने देखी
کشمیریوں کو بے دخل کیا تھا, ان کو ایگزوڈس کیا تھا, ان کو ناٹ انٹرنلی ڈسپلیس, چلو کشمیریوں کو تو آئی ڈی پی کیا تھا, جس طرح وزیرستان میں پاکستانی آرمی نے آئی ڈی پی کیا, ان لوگوں نے وزیرستان چھوڑ کے شہروں کی طرف آئے. دیکھو آپ اگر اپنے ملک میں بھی نا ممبئی سے 2-3 ملین لوگ آ کے دہلی میں آتے نا, تو وہ دہلی پہ بے شک ایک وطن ہے لیکن ایک برڈن ہوتا ہے, بیکاز دا کیپیسٹی ٹو feed, to accommodate, to confine that population, it's difficult for even within a country. تو اسرائیلیوں کو ہزاروں سال سے بے دخل کرتے رہے ہیں پوری دنیا میں. why Israelis اور Jewish, میں اسرائیلی نہیں, اسرائیلی تو ہے ہی, وہ تو ایک, there was no Palestine. Palestine was a term used by the Greek for that region. صحیح ہے. اور اسی طریقے سے Israel existed. It existed in Torah, it existed in Bible, and it is even existing in Quran. How could you say کہ آپ کے اپنے دھرتی جن کی ہے انہوں نے کولونائز کیا ہے؟ کہاں سے کولونائز کیا ہے؟ آپ نے ان کو بے دخل کیا تھا. آپ نے پہلے آئی ڈی بی سٹارٹ کر کے آئی ڈی بی انٹرنلی ان بیچاروں کو آپ فورس بے دخل کرتے رہے ہو. پھر فائنلی وہ دنیا میں کیوں ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جوش ہے, ایران میں ہے, انڈیا میں ہے, یورپ میں ہے, بیکاز for thousands and thousands of years you were expelling them from their own ancestral land, and they have every right to be a part of their ancestral land, a part of that culture. ان کے لیے مہم ہے جو چیزیں اسرائیل, ان کے لیے وہ دھرتی تبرک ہے. You can't take that from them. لیکن ڈاکٹر فوزیہ ایک نیریٹو بہت تیزی سے پورے میڈیا میں سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ کچھ ریفیوجیز آئے کچھ ڈیکیڈز پہلے, ان کو جگہ دی گئی, ان کو شرن دی گئی, اس کے بعد وہ اس طرح سے جن کی جو نیٹیوز تھے ان کے اوپر حاوی آ گئے, آج ان کو اس طرح سے ان کا یہ دمن ہو رہا ہے, ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے. اس نیریٹو کو کس طرح سے دیکھنی ہے؟ کیوں اس طرح کا نیریٹو ایک ہاف جو ہے ٹروتھ اس طرح سے اسپریڈ کیا جا رہا ہے؟ اس طرح نا اسرائیل ہی نیریٹو رہ جائے گا. جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ جو ہماری دھرتی ہے نا, قندہار سے دہلی ممبئی, میں تو اس کو ایک ہی دھرتی سمجھتی ہوں. بھارت ہے, چاہے میں نے جی ہمیشہ, آف کورس. میرا سلوگن ہے کہ پاکستان, افغانستان, انڈیا اور بنگلہ دیش, ایون سری لنکا اور بنگلہ دیش ساروں مل کے بنائیں گے ایک بہت بڑا دیش. میرا تو یہ سلوگن ہے. یہ بڑے دیش کا کنسپٹ. آپ نے یہی سوال ان کے ساتھ بہت اچھا کیا ہے. Usually how India was very much kind of states, every state has their own a little king kind of thing. اگر historic perspective سے دیکھا جائے, Middle East was like, دیکھو جہاں پہ محمد, سعودی عربیہ آج ہے, دبئی ہے, یمن ہے, یہ سوریا کو قرآن میں شام سے خطاب کیا گیا ہے. سوریا ہے, ایجپٹ, آپ کو مصر اس کو بولتے ہیں نا, ایجپٹ ہے, مصر, whether you call it Egypt. ہم اتنے ان پڑھ تو نہیں ہیں, سب پڑھے لکھے ہیں, جانتے ہیں, ہسٹورک پرسپیکٹو کو انالائز کر سکتے ہیں. تو میں نے جس طرح یہ بولا کہ انہوں نے جو یہ بات کر رہے کہ پوسٹ ورلڈ وار, آپ میپ دیکھو, پوسٹ ورلڈ وار واز اے خلافہ, آٹومن امپائر. فلسطین آٹومن امپائر کا ایک بہت سگنیفیکنٹ پورٹ تھا. جس طریقے سے مغلوں کے لیے امپورٹنٹ رہا ہے دہلی, لاہور, کابل, پشاور, اسی طرح آٹومن امپائر کے لیے کانسٹانٹینوپل جو استنبول ہے ماڈرن, جو ان کا سعودی عربیہ واز کمنگ انڈر دیٹ. آپ اگر لارنس آف عربیہ کا پرسپیکٹو دیکھتے ہو, جس طرح لارنس آف عربیہ نے باقاعدہ ایک اسٹرینتھ کرنے کے لیے کہ ڈس انٹیگریٹ کرے مسلم ایکسپینشنسٹ کو, جو وہ اسپین گئے ہیں, انہوں نے they were the one who occupy, who colonize, Muslims occupy. Constantinople, the capital of Ottoman Empire was جو استنبول ہے اس کو that was the capital of Christian capitality. So why don't you give your capital back to Christianity, جو اتنا significant port ہے. تو strategically جب آپ world map دیکھتے ہو نا, آج بھی اور پرائی دنیا میں بھی, اسرائیل کا اگر میں آپ کو بتاتی ہوں, it's located on a very strategic place.
میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ دنیا کی جو ریڑھ کی ہڈیاں ہے 3 جگہ ہے، پاناما لیک، اسرائیل اور گوادر. آپ جو بھی یہ دنیا کے جس کے ساتھ ہو وہ کنٹرول کرے گا اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ وڈ بی پیرالائز. تو اب آپ دیکھو کہ اگر یہی پورٹ جب مسلمانوں کے پاس تھا، جب آٹومن امپائر کے ساتھ تھا، دے لیفٹ دا ورلڈ انٹو اے شیکل. دنیا کا کوئی صحیح نہیں تھا. دیٹ وازنٹ اے سسٹم دیٹ آئی سپورٹ. آئی ایم ہیپی کہ وہ چیز ختم ہو گئی، ترکی ایک نیا اسٹیٹ بن گیا. بٹ ترکی میں پرائے لوگ رہ سکتے، ترکی کو ہم یہ حساب دے سکتے کہ آپ نے چوری کیا ہے، لیکن اسرائیلیوں نے اپنی دھرتی پہ جا کے رہنا. It was a stolen land till Second World War, and they were giving it back to the natives جو اس دھرتی کے باسی تھے، جو کہ جوش ہے، جوشوں کی یہ دھرتی ہے. اگر آپ کو ریفرنس چاہیے اے این اے امریکن، یہ جو اے پی ایس اسٹائل میں امریکن سائیکالوجی ایسوسیشن اسٹائل پہ، تو میں آپ کو ریفرنس دیتی ہوں. قرآن، بائبل، تورا، انجیل، زبور، جو آپ کے تورا میں اس میں یہ کتابیں ہیں، یہ ان کا ہے بالکل ہولی اسم. اینڈ آئی ایم شیور اگر آپ ڈیپ ڈاؤن، اگر آپ ریلیجس، کیونکہ زیادہ ان کے لیے متبرک اس کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں، تو میں آپ کو ریلیجن ریفرنس بھی دیتی ہوں. سورہ البقرہ میں جب پرافٹ، باقاعدہ یہ قرآن کے شبد ہے کہ اللہ میاں بولتا ہے پرافٹ کو کہ جب تم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور تم نے وش کیا کہ آپ کے قبلے کو بیت المقدس سے بیت الحرام کیا جائے، تو میں نے آپ کی بات پوری کر دی. اسی لیے پرافٹ محمد نے 1400 years ago اپنی زندگی میں while he was alive اس نے اس کنفلکٹ کو سالو کیا ہے. You have no claim on that land being a holy land. He let the Jewish take that holy land. اب جب یہ فلسطین اور غزہ کی اتنی چھوٹی سٹریپ ہے، this is a very important point. اچھا، یہاں پہ 1.1 ملین لوگ رہتے ہیں اور یہ تقریباً 5000 اسکوائر فیٹ کی غازہ اور ویسٹ بینک از جسٹ لائک ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان. پہلے نا یہ بارڈر نہیں کنیکٹ کرتے. فلسطین جو ہے نا، غازہ از مور لائک ٹورڈ دا سی، اینڈ دین ویسٹ بینک. ان دونوں کو جس طرح لائک ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان تھا، اسٹریٹجیکلی دے کین بی ون. ہمیشہ جو ٹیررسٹ ہے، حماس ہے، انہوں نے ویسٹ بینک سے اندر نیچے ٹنل کر کے غازہ تک آئے ہیں. سو سم ہاؤ دے ہیو ٹو ٹیک liberate غازہ just like India liberated بنگلہ دیش. اگر وہ لبریشن صحیح تھا تو پھر بنگلہ دیشیوں، بھائی بہنوں، بنگلہ دیش کے مسلمانوں، میں آپ لوگوں سے بنتی کرتی ہوں کہ کائنڈلی جس طرح آپ لوگوں نے بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا جب پاکستانی آرمی آتی تھی، آپ کے 3 لاکھ مہیلاؤں کو ریپ کیا، آپ نے 92,000 پتلونیں اتروائی ہے پاکستانیوں کی. کائنڈلی سپورٹ اسرائیل the same way with the same passion, because the world would be a better place under Israel, under our Indian allies, than it is under a jihadi terrorist Hamas. لیکن اس کو جس طرح سے ایک ریلیجن کا وہ دیا جا رہا ہے، پورا ایک نیریٹو کہ یہ تو مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، جو ہے وہ یہ جوئش کانسپریسی ہے. انفیکٹ اسرائیل کو ایک ٹیرر اسٹیٹ گھوشت کرنے کی بھی قواعد لگائی جا رہی ہے کہ آپ اس کو ایک ٹیررسٹ نیشن اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے. حماس کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پہ بھی کوئی بھی کسی بھی طرف سے کوئی تنقید نہیں ہو رہی، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے جو حماس نے کیا اس نے غلط کیا. لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر. لیکن جو فلسطین کے کاز کو حماس نے ڈیمیج کیا اس پہ کوئی بھی سوال نہیں ہے، کوئی بھی سوال نہیں ہے. The thing is، میں نے بتایا کہ جب سے ایم بی ایس نے ہندوستان کا دورہ کیا ہے، پھر نیتن یاہو آئے تھے جنرل اسمبلی میں، جے شنکر نے بھی بات کی تھی، اس میں ایک نقشہ دکھایا ہے. اگر آپ وہ ریفرنس کے طور پر، I wish I could have show you that، اس میں آپ خود بھی جا سکتے ہو. فاکس نیوز ایم بی ایس کے انٹرویو I guess 10 to 15 منٹس پہ وہ ایک نقشہ لائن کھینچتا ہے نا، کہ یورپ سے اسرائیل کے راستے سعودی عربیہ، یو اے ای، اور جا کے ایون پاکستان کو فاکس نے ایم بی ایس کے نقشے میں شامل کر کے کہ
سندھ اور رحیم یار خان لاہور اور جا کے دہلی کے ساتھ ملیں گے. دوسرا آپ کر سکتے ہو کہ یہ ڈائریکٹ پھر جب نیتن یاہو بولتا ہے تو نیتن یاہو سمندر سے وہ یونائٹڈ نیشن میں ایک گرین لکیر کھینچتا ہے کہ ایشیا کو وہ سمندر سے مثلا سمندر کو ملاتا ہے یو اے ای سعودی اور اسرائیل کے ذریعے یورپ تک یہ راستہ بناتا ہے. صحیح ہے. مجھے یہ چیزیں دو چیزیں کیونکہ میرے لیے پاکستان کا ہونا نہ ہونا امپورٹنٹ ہے بیکاز نو میٹر I never call Pakistan is my enemy, they are my brothers. بٹ بے غیرت ہے, بے وقوف ہے, الو کے پٹے ہیں, بالکل I totally can curse them کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے اقتصادی فائنینشیل جیو پولیٹیکل ایک امبیلنس رہا ہے ریجن میں. پاور سٹرگل میں انڈیا کو جہاں ہونا چاہیے افغانستان کے ہمارے سٹیزن کو جس طریقے سے دنیا کے ریسورسز میں like employment opportunity, education opportunity, structure, functional, cultural, وہ پاکستان ہمیشہ ایک برے بھائیوں کا انہوں نے ایک کردار ادا کیا. سوتیلے بھائی کا کردار ادا کرتا ہے ہمیشہ. ٹانگ کھینچنے والا بھائی تو ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دھرتی بھی ایک ہے, ہسٹری بھی ایک ہے, کلچر بھی ایک ہے, بٹ ٹانگ کھینچنے والا الو کا پٹا بھائی. اس کا میرا تھا کہ میں نے سوچا کہ یہ کیوں مثلاً وائی دے بی ڈیڈنٹ لائک اسرائیل جو نیتن یاہو ڈیڈنٹ انکلوڈ پاکستان بٹ فاکس ڈیڈ. مجھے تھا پھر کہ امریکہ پاکستان کو شاید ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ دس کین بی یور فیوچر. سی پیک کو چھوڑ کے چائنا کو اگر یہ نیا یورپ سے یہ سارا مڈل ایسٹ میں ہمارے جوان, ہماری مہیلائیں, ہماری بہنیں, بیٹیاں جائے گی, لائک there would be so much job employment opportunity, there would be so much wealth to every person in every household, be it Afghanistan, be it Pakistan, be it India, and even be it Bangladesh, even be it Sri Lanka, tourism سب کچھ. اور پھر دوسرا میں نے گوگل کیا اس پہ کہ یو اے ای ایک فاسٹ ٹرین 2000 کلومیٹر کا سمندر کے کنارے ایک راستہ ڈائریکٹ ممبئی سے جاری کرے گا 2 گھنٹے میں. پھر میں نے دیکھا اگر میں دبئی آؤں امریکہ سے, is there any cruise line؟ وہاں پہ کروز لائن بھی ہے جو دبئی میں بیٹھ کے آپ ڈائریکٹ ممبئی تک جا سکتے ہو. سو پھر مجھے پھر یہ بھی ہرٹ ہوتا ہے کہ بھئی ممبئی تک جا سکتے ہیں تو کراچی کو کیوں ایکسکلوڈ کیا, گوادر کو کیوں ایکسکلوڈ کیا, کیونکہ پھر ممبئی تک جاؤ, میں یہ نہیں کہتی وہاں پہ جاؤ, کیونکہ کروز لائن ہر ہفتے میں ڈفرنٹ کروز لائن ہو where once you have a one trip of Mumbai, then the next trip you can take to Karachi, the next trip you can take it to even گوادر اینڈ دین کابل اور پوری مطلب I'm very much inclusive. میں انکلوڈ کرتی ہوں, بھلے میں برائی سب کی کرتی ہوں, لیکن مجھے پھر یہ بھی غصہ ہوتا ہے نا کہ کیوں ہم فرسٹ ورلڈ, ہم اتنے زیادہ ایڈوانس نہیں ہیں ان ایجوکیشن, ان ٹیکنالوجی, ان سائنس, ان کامرس. خیر بات یہاں تک پھر سے کرتے ہیں نا کہ میرے لیے جو ابھی جو آپ نے کہا ہے کہ حماس کو, ہاں پھر میں نے دیکھا ویڈیوز دیکھی حماس کے جو جرنلسٹ ہے, سوری my talking style is a little bit more explanatory, which is And it's okay. also I mean I had researched, it's also a style of talking, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. خیر اگر آپ No, لوگ absolutely, it's very interesting. Please kindly go لیکن ahead. please kindly be with me, I'm gonna Yeah, yeah. connect. So absolutely, I'm here, very ہاں much here with you. یہاں سے میں نے جب یہ دیکھا Hmm. سینیریو, پھر میں نے بہت ایجوکیٹڈ فلسطینیوں کو دیکھا جو کہ آتے ہیں اسرائیل کو کنڈیم نہیں کرتے, سوری اس کو حماس کو کنڈیم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے, کیوں, وائی ڈونٹ یو کال ایم اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن؟ ایون میرے انسٹاگرام پیج پہ ایک لڑکی ہے جو نیو یارک میں رہتی ہے, ماڈل ہے, انہوں نے میں نے اس کو بولا کہ یہ جو تمہارا لائف سٹائل ہے, یہ جو تمہاری کرتوتیں ہیں, حماس یا کوئی بھی اسلامسٹ طالب ہو, حماس ہو, آئسس ہو, اس اسلامی سٹائل کو, اس لبادے کو تو وہ نہیں سپورٹ کرتے. یو ول بی دا فرسٹ آفٹر ہوم دے کم. لیکن نہیں, یہ چالاکی کرتے ہیں. دس از اے ہپوکریسی. دے نو کہ they don't want the dominance of India and Pakistan and Afghanistan. میں گئی ہوں, میں ان چینلوں پہ, وہ مسلمان بھی ہے. اب اگر میں نے ان کو بولا کہ افغانستان ہرات میں جب زلزلہ آیا ہے اس میں 2000 لوگ 14 سیکنڈوں میں مرے ہیں, یہاں 2 ہفتوں میں 14 دنوں میں جو ہے نا 1300 لوگ مرے ہیں. they don't care for us. ان کے لیے اتنی چھوٹی سی پٹی حماس اور غزہ,
یہ دیکھو ایک پاکستانی کے لیے سوچنے کی بات ہے, ایک افغان کے لیے, ایک انڈیا میں رہنے والے مسلمان کے لیے, بنگلہ دیشی کے لیے. اٹس ناٹ اباؤٹ یور ریلیجن. وہ آپ کے منہ کا نوالا لے کے اپنے بچے کو دیتے ہیں. They doesn't care what faith you have. میں گئی ہوں, میں نے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کیا ہے, ہزاروں میں, میاں بیوی امریکہ میں رہتے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. اب جب میں نے ان کو اسلامی پرسپیکٹو سے سمجھایا کہ تم ہجرت کیوں نہیں کرتے, ہم افغانیوں نے 5 ملین لوگوں نے پاکستان ہجرت کیا, 5 ملین. جو ایران آپ کو سپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان کے 5 گنا بڑا ملک ہے. پاکستان میں 230 ملین لوگ رہتے ہیں, ایران میں 75 ملین لوگ رہتے ہیں. 75 کو دیکھو, 230 ملین, 5 ملین افغانیوں کو, ابھی بھی وہاں پہ 4 ملین افغان رہتے ہیں ریفیوجی. آپ کو ایران کیوں نہیں ہوم کرتا؟ یو آر جسٹ 1 ملین پیپل. انہوں نے کہا اس بات پہ مت جانا, یہ بات نہیں کرنی, ہجرت نہیں کرنی. تو میں نے کہا when prophet peace be upon him told you that is one of the resort, that is a part of your faith. یہ آپ کے فیتھ کا, آپ کے اسلامک ٹیننٹ کا ایک جز ہے. کلمہ شہادت, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, جہاد, جس میں آپ بیڈلی فیل ہو رہے ہو, دین ہجرت. کیوں؟ اور جب پروفٹ نے خود سورہ بقرہ میں کہا ہے that is no more a holy land for you. لیکن اکنامکلی چونکہ وہ بھی تو بے وقوف نہیں ہے نا, ان کو بھی تو چاہیے, وہ تو چاہتے ہیں نا, ان کی تو یہ مائنڈ سیٹ ہے حماس کا کہ وہ جو لائک ایک تو کالونی ہوتی ہے نا where they would let you learn their language and would give you in equality. صحیح ہے نا. اب اگر یورپ came this far یا America came this far where they let Indian, they let Muslim, they let anybody take their nationality and their passport. لیکن کیا اگر حماس ٹیک اوور کرے, if a Muslim would have the same power as America or India, where would be my status in that power, or Amber people like you? ہمیں تو زبردستی وہ لوگ شادیاں بھی ہم سے نہ کرتے, ہمارے تو گلے کاٹتے, جس طرح نوپور شرما کو کیا ہے. Imagine the power that India has, the money, the technology, the army America has, and even Israel or Europe has, West has. If Muslim world would have that, where would you and I live as persons or human? تو میرے لیے جو ہے نا ہر ایک رخ کو دیکھنا is important, because for me it's also the power struggle, the financial struggle for 1,500 million Indians, 172 million Bangladeshi, 230 million Pakistani, and 30 million Afghans. کیا ہمیں تو ویسٹ, ہمیں تو امریکہ اپنے پاور شیئر میں حصہ دے گا؟ کیا اسلامک مائنڈ سیٹ, حماس مائنڈ سیٹ, آئسس مائنڈ سیٹ, مغل مائنڈ سیٹ, آٹومن امپائر مائنڈ سیٹ, ہمیں اتنا ہی ویکیوم جو وہ کریٹ کریں گے پاور کا, اس میں ہمارا کتنا حصہ ہوگا؟ دیٹس اے کوشچن, اینڈ اٹس ویری your support should be basis on very logical ideological factors. یہ نہیں کہ آپ ایک Victoria's Secret bra کی Palestinian model ho and you're supporting Israel. Will the Israel allow that Victorian Secret modeling? Will Hamas or any even enlightened Muslim? Nahin. So then why are you supporting? Even as a Palestinian, why you're supporting the power dominance of a group which do not have the caliber, جن کے دماغ ہی نہیں ہے, جن کی سوچ ہی نہیں ہے انسانیت کے لیے کام کرنا. So that's how I look at it, and it's very important for me to talk on this issue. It's very important as a person, as a citizen. I believe in Vasudeva Kutumbakam first. World is one family. I believe in religious freedom and freedom of speech. Everything. I believe in modeling for Victoria's Secrets. I believe in modeling for even Pink. I believe in the Shah Rukh Khan lifestyle, where you can be a Muslim, your wife can be a Hindu, your daughter can wear bikini and come to showbiz. I believe in even Alia Bhatt lifestyle, where her husband is Ranbir Kapoor and she comes with the Ranbir Kapoor ex-girlfriend
क्या नाम है उसका, दीपिका का जो दीपिका पादुकोण's husband रणबीर रणवीर के साथ फिल्म में आके काम करती है। मैं सिंह। क्या, अब अगर आप लिबर्टार्ड से ज्यादा आपके संस्कार में, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत कंजर्वेटिव हूँ, मैं तो पहन भी लूंगी बुर्का, सही है ना, लेकिन आप जो इतने लिबरल हो, आप प्रो पैलेस्टीनियन हो, why don't you see that Hamas attack a concert? क्या आप इवन अगर इंडिया में जावेद अख्तर हो, अगर आप इंडिया में ए आर रहमान हो, ए आर रहमान आप खुद गाते हो, जो कि इस्लाम में हराम है, आपकी एक बेटी निकाब करती है, दूसरी नहीं करती। This is the lifestyle that democracy, this is the lifestyle that West or India or Bharat or America will give you. But will this lifestyle be endorsed by in Hamas? No. So if it's no, there is no support for Hamas. पश्तो में हम बोलते हैं सल दिमड़सा दिसलो दिममरा, यानी 100 मरे 100 का रखवाला ना मरे। यहाँ पे अगर 1000 मिलियंस भी मरते हैं तो मिलियन बिलियन ट्रिलियनों के रखवाले ना मरे। There would be not a good world after if the power shift to Hamas. Hamas is who? Pro Irani. ईरानियों में क्या है? ईरानी का कौन सा वही वो ऊंट रहे ऊंट तेरी कौन सी कलसी, यानी इसकी किस किस बात को, ईरान के साथ फिर अफगानिस्तान तालिबान फिर जैश मोहम्मद पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया आइसिस मेंटेलिटी अलकायदा, फिर सूरिया शाम, यानी this, if you are supporting Hamas mentality from the comfort zone of your home in Bharat, in Europe, in America, make sure to see how much they can expand. If they win in Israel, then the next stop is your home. Then the next, if they had a raid on a concert in Israel, the next raid would be on Adnan Sami Khan concert in Mumbai or Delhi. Absolutely. The people who are supporting Hamas, they need to read a Hamas charter, what is their agenda and what they want to conquer after Israel. So ये बड़ी अजीब सी बात है, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि हमास का एजेंडा क्या है, वो बिना जाने भारत में बैठकर इसराइल को हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तो कहा है कि इसको आतंकी संगठन यानी कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। भारत में हो रहा है। भारत में लोग रैलियाँ ये निकाल तो रहे हैं। जाकिर नाइक भी बोल रहा था तालिबान क्रांतिकाली है, तो वो जाकिर नाइक जैसे लोगों से जब बात मुंह निकलती है, देखो उनकी बात को छोटा ना लो, पूरा अफगानिस्तान 2 सालों में तालिबानों के रहम करम पे रह गया कि नहीं रह गया? हुँ, हुँ, बिकॉज हुँ। इफ एट दैट टाइम somebody would stand up to जाकिर नाइक कि भाई क्यों 2 सालों से वहां पे स्कूल बंद है। आज जो भी ऑर्गेनाइजेशन इनको टेररिस्ट या टेरर का खिताब नहीं देती, tomorrow the same fate is coming on you what had come to Afghanistan, जहां पे महिलाओं को स्कूल जाना अलाउ नहीं है, जहां पे चोरी पे हाथ कटने, जहां पे गुस्ताखियों पे गले कटने, तो फिर रह जाओ, फिर सपोर्ट करो, फिर मुझे ना कहना। हम तो क्या है, हमारे किस्मत में तो शायद से ज्यादा, मैं तो फिर भी जोहर कर लूंगी, I'll burn myself, बिकॉज मैं तो नहीं रह सकती इस जाहिलों के साथ। मैं तो अपना, जिस तरह हमारी इंडियन महिलाओं ने किया है, जब भी कोई आतंकवादी टेररिस्ट इस्लामिस्ट आए हैं और धरतियों पे चाहे हैं, मैंने फलस्तीनियों को ये बोला कि बीन अन अफगान, जब तुम लोग हमारे घरों में आके हमारी महिलाओं को रेप करके और हमारी कंधार की खवातीनों को जो गंदारियात के नाम पे इजिप्ट में 2-2 कोड़ियों के नाम पे बेची जाती थी ना, मैं क्यों सपोर्ट करूं इस मेंटालिटी? इट्स द सेम मेंटालिटी, इट्स द सेम कल्ट। Either good is winning or bad. Here, the good is the Israel, good is us, bad is evil is Hamas. You have to be very sane. You have to be very calculated. You have to very much critically analyze. ये नहीं है कि अगर कोई मुसलमान आता है कि भाई ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आए, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सही है, आप जो इतने सालों से तुर्की पे इस्तांबुल पे अपना कब्जा जमाए बैठे हो, तो आपने कब देना है ईसाइयों को अपना कैपिटल?
پھر میں دیکھتی ہوں نا ان کا منہ بند ہوتا ہے، یہ نا ٹٹ فور ٹیٹ جواب، حاضر جوابی. وہ پاکستان میں جو ہے نا وہ لال ٹوپی زید حامد، ان کا بھی پچھلے ہفتوں میں ویڈیو وائرل ہوا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ مسلح جہاد کر رہی ہے غزوہ ہند کے لیے، اور ہم انشاءاللہ کافروں پر ایک دن فتح حاصل کریں گے، اور دس اینڈ دیٹ، اور کھلا غزوہ ہند کی بات ہوتی ہے. اور انفیکٹ حماس چارٹر کی ہم بات کریں تو اس میں بھی یہی کلیئر ہے کہ اس کے بعد باقی اور دھیرے 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 پوری دنیا پہ قبضہ کرنا پر میرا ایک پشت افغانستان پاکستان سائٹ پہ ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں، سناتی بھی ہوں نا. ہمارے پرخوں سے، داداؤں پرداداؤں سے ایک جس طرح انڈیا میں آپ گانے گاتے ہو نا، ہم پشتوں میں ٹپے ٹپے آپ کو بھی ہوتے ہیں نا، پنجابی میں بھی ٹپے ہوتے ہیں. تو ایک ٹپا ہے، آئی ڈونٹ نو آپ ٹپے کو جانتی ہو، ٹپا از اے فارم آف لائک 2 lines poetry. تو ہمارا ایک ٹپا ہے پشتوں میں، وہ بولتے ہیں چی یارمی ہندو ز مسلمانیم دیار دا پارا درم سال جارو کا وما وجوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا یار جو میرا دوست ہے وہ ہندو ہے اور میں مسلمان ہوں، اور میں اپنے دوست کے لیے دھرمسال جو مندر ہوتا ہے نا، اس کو میں اس کو رکھوالی کرتا ہوں نا. تو میں نے اس ٹپے کو اس طرح بولا ہے کہ یارمی مودی ز مسلمان ز ایم بی ایس یم، یارمی مودی ز ایم بی ایس یم دیار دا پارا ہندوستان جارو کا وما وجوگی وہاں میدا. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا یار دوست مودی ہے اور میں ایم بی ایس ہوں، محمد بن سلمان، اور میں اپنے مودی، اپنے دوست، اپنے بھائی کے لیے ہندوستان کا چکر لگا رہا ہوں، بھارت کا چکر لگا رہا ہوں. تو بھارت کے ساتھ میں روڈ اینڈ بلٹ انیشیٹو کر رہا ہوں. آئی ایم اے پارٹ آف G20 ناٹ اب یہ دیکھو نا، اب ایم بی ایس جتنے بڑے لوگ آتے ہیں ہمارے گھر میں، بڑے گھر میں بھارت میں، تو پھر ہمارا تو سینہ فخر سے بلند ہوگا. دیکھو ڈفرنس از اے سائڈ. عربوں نے ہمارے ساتھ جو کیے، صبح کا بولا شام کو گھر آئے، انسان کا بچہ بن جائے معاف، یہ چیزیں اب ہم نے آج میں رہنا ہے. پاکستانی جو ہے نا، جو ہمارے بدکار اور جو ہمارے بغیرت، میں اس کو چھوٹا بھائی بھی نہیں بولتا، بڑا بھائی بھی نہیں بولتا، میں اس کو بے وقوف بھائی بولتا ہوں. تو یہ نا اٹس ناٹ اے پارٹ آف آپ کا بڑا بھائی. چلو پاکستان، آپ میرے بڑے بے وقوف الو کے پٹے بھائی. آپ کے ملک میں جتنا ہسٹوریکل، جتنے شاہکار ہے، آپ کو خود پاکستان کا بھی پتا ہے کہ پاکستان میں ایسا کیا کیا ہے جو کہ آپ اس کو ویسٹ کے لیے 1400 ملین انڈینز کے لیے 5 ملین بدھسٹ کے لیے کھول کے آپ اربوں جیسی عیاشوں والی زندگی گزار سکتے ہو. آپ کے پاس دماغ ہی نہیں ہے. آپ وہ تو مجھے پوری اس ہسٹری کو ہی ڈینائی کرتے ہیں، وہ تو بن قاسم اور پتہ نہیں کہاں یہاں کہاں لے پہ جاتے ہیں. دیکھو محمد بن قاسم، ایم بی ایس نے، دیکھو نا محمد بن قاسم اور محمد بن سلمان میں کتنا، انہوں نے ایک جنریشن میں کتنا گیپ ہے. آپ ایم بی ایس کی مینٹالٹی دیکھو، آپ ایم کیو ایس، محمد بن قاسم، ایم بی کیو اور ایم بی ایس، آپ ابھی بھی ایم بی کیو کے لیول پہ تھنک کر رہے ہو، لیکن ایم بی ایس اس لیول پہ نہیں سوچ رہا. آپ کل کو دیکھو گے، یہ جو ہمارے ہندو ہے نا، یاترا کے لیے جائیں گے، لات منات سومنات سے جائیں گے نا، خانہ کعبے کے ارد گرد جن 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 بتوں کی بے حرمتی ہوئی تھی، اس کی بھی ایم بی ایس معافی مانگ لے گا. اور ایم بی ایس جو ہے نا، وہاں پہ یوگا باقاعدہ ہوتا ہے، وہاں پہ مندر بھی دیکھو، دبئی میں 2 بڑے بڑے ایبسلیٹلی مندر منر. بنے ہیں. نیکسٹ جو سٹاپ ہوگا وہاں پہ مندروں کی روپوشی ہوگی. بالکل ہمارے جو نئی سٹی بن رہی ہے، ایم بی ایس کرے گا اس کی. اور ایم بی ایس آپ جیسے بے وقوفوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، وہ مودی جیسے بچوں کے ساتھ بولتا ہے نا، جو اپنا ایک بھارتی سپنا جیتا ہے، جس کو میری پرواہ ہے، جس کی ماں کا پتہ ہے کہ اس کی ماں کون ہے. اوئے جو یہ حامد ہے، تمہاری ماں کون ہے، تمہارا باپ کون ہے، تمہیں تو اس کا بھی نہیں پتا. یہ بے وقوف لوگ ہیں. امبر ناؤ وی آر کمنگ ٹو دا ورلڈ جہاں پہ ہم ہیل ہو سکتے ہیں، ٹوگیدرنیس، جہاں پہ ہم میں فخر سے دنیا میں بول سکتی ہوں کہ اگر آج میں
पे, टॉलरेंस पे, ग्लोबल विलेज पे बिलीव करती हूँ ना, तो ये ग्लोबल विलेज वासुदेवा कुटुंबकम ये मेरी धरती की पहचान है। एब्सोल्युटली। तो मैं इस पे गर्व से बोलती हूँ। हाँ, वो भी हमारा पास था एमबीएस और एमबीक्यू। वी शुड नेवर बी प्रेजुडिस्ड टुवर्ड एमबीएस, वो तो हमारा बेटा है, हम तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे अपनी धरती को, पूरे सऊदी अरेबिया कॉरिडोर को हमारे हिंदू भाइयों के लिए खोलेगा। हम तो बहुत थैंकफुल है उसके। लेकिन जो ज़ैद हामिद, तू काइंडली प्लीज़ 230 मिलियन पाकिस्तानी को सूली और बल्ली पे मत चढ़ाना, जिस तरह आप बांग्लादेशियों को चढ़ा रहे हो। ये ग़ज़वा सिंध और जो है ना ग़ज़वा सिंह है कि ग़ज़वा हिंद, ये ग़ज़वाए हिंद। पश्तो में बोलते हैं ना अंतन नहीं देता ये, और सिग्नल इसके नहीं आएँगे, ये इसके सिग्नल कहीं नहीं होते। तो वो तो पागल एक बेवकूफ़ साइकोपैथ सा इंसान। मैं मिली हूँ ज़ैद हामिद के साथ, मेरी कुछ तस्वीरों में हुई थी ना। I met him in Lahore. It was a very funny story when I was in medicals. मुझे ज़िंदगी में ना अंबर जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा नाज़ है, वो जिस तरह how I was born in Afghanistan in Logar, then I lived in life in Peshawar, I lived life in Lahore. मैं लाहौर की इज़्ज़त, मेरे लिए लाहौर की धरती मोहतरम है, मोतबर है। ज़ैद हामिद की वजह से नहीं, बल्कि मेरा जो क्रांतिकारी है, जो मेरा फ़ेवरेट है, वो भगत सिंह की वजह से है। मैं भगत सिंह के लिए उस धरती की एहतराम करती हूँ। मैं जो है ना जॉन एलिया के लिए मैं उस धरती की एहतराम करती हूँ। मैं लाहौर धरती की इज़्ज़त वो जो मंटो से करती हूँ। सही है ना? वो लाहौर वाक़ई में लाहौर लाहौर है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लाहौर का जो नाम है, जो राम के बेटे से लिया गया है, मैं लाहौर की इज़्ज़त जो हमारे पास आते थे, अल्लाह उनको बख्शे, उनको उनकी आत्मा को शांति मिले। अपने जो मैं नाम ही आई मीन माय मेमोरी हैज़ बीन फेडिंग अवे, अंबर हेल्प मी हियर। तारिक फ़तेह। फ़तेह, एग्ज़ैक्टली। कितना ज़्यादा अगर मैं ना भी बोलती, अब हमें पता है कौन हमें जोड़ता है, हमें तारिक फ़तेह जोड़ता है। बीइंग फ्रॉम अफ़गान, यहाँ पे मैं अफ़गानिस्तान, अंबर फ्रॉम भारत, और तारिक ने हमें, उन्होंने इतना हमें ग्लू किया है ना, वो बेबी कॉल चिपकाने से या बेबी कॉल से उन्होंने हमें बेबी इतना चिपका। फेविकॉल। बिल्कुल। कौन-सा आता है? क्या होता है? फेविकॉल, फेविकॉल। फेविकॉल, FEVI। मैं उसका शब्द है फेविकॉल। फेविकॉल से जिस तरह हमें हमारी हिस्ट्री यहाँ पे इतनी डीप है ना, ये बिल्कुल हिमालय की पहाड़ों से, हिंदू कुश से मजबूत, और गंगा, जमुना, सरस्वती की पानियों से मीठी। तो काइंडली ये जो ज़ैद हामिद जैसे लोग यहाँ पे जी, सिग्नल्स नहीं देते, उनके सिग्नल नहीं आते। हू आर द रियल, द ट्रू, द जेन्युइन इंटेलेक्ट्स? मंटो साहब। एब्सोल्युटली। अगर इंडिया में मंटो पे और वो जो मंटो का जो वो एक्टर है, जिसने कुछ दिनों पहले नवाज़ुद्दीन। नवाजुद्दीन, ही इज द प्राइड। मैं उन लोगों के साथ बहुत प्यार करती हूँ। अगर नवाजुद्दीन मेरे आता है, आई विल काइंड ऑफ टच हिज फीट। व्हाई? बिकॉज आई वाज अ कपल डे अगो, मैंने उनका एक मूवी देखी, वो पहाड़ जो तोड़ता है। मांझी। तो आई वाज सुपर इम्प्रेस, और मैंने कहा कि ये हमारे धरती के बेटे हैं। हाँ, ही इज़ यहाँ पे सुप्रीमली टैलेंटेड, वेरी धर्म टैलेंटेड। कोई अंतर नहीं देता। हमें हमें जितना प्यार दोनों फेथ वाले लोगों से मिला है, और जो हम वी आर गोना लिव अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ दीज़ आर्टिस्ट, यू नो, ऑन बोथ साइड। तो एब्सोल्युटली। जो हमारी है आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर, और इतना ज़्यादा हमारे ऊपर पढ़ाई-लिखाई, हम कोई मामूली सिविलाइज़ेशन के रखवाले, और हमारा जो कनेक्शन है अपने धरती से, दिस इज़ जितनी हमें खून, और हमें वो बोलते हैं ना लौह कलम से हमें निकारा है, आरास्ता किया है। Nobody like Zaid Hamid can take that away from us. No, it's difficult. It's very difficult. टिक ही नहीं एब्सोल्युटली। पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट अभी काफ़ी नाज़ुक मोड़ पर है और जिस तरह से दोनों ही तरफ सिविलियंस टारगेट किए जा रहे हैं, तो ये भी रुकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि
शांति, पीस इंसानियत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो जब आपने ये बात की सिविलियन का, हिंदू मिथोलॉजी, इस्लामिक हुँ, आइडेंटिटी हो, इस्लामिक मिथोलॉजी हो, जूश हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी हो, देखो हुँ, युद्ध जब होता है ना, जब आप अर्जुन आता है ना, बोलता है कि आपने जाके अब लड़ना है, अर्जुन बोलता है हाउ टू फाइट, दिस हुँ, पीपल्स आर माय पीपल्स, यहाँ पे लोग मरेंगे, यहाँ पे कैजुअलिटी होगी, एब्सोल्युटली। लेकिन फिर वो लड़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ना लड़ो, वो आप पे जो है ना, रावण रावण फिर हावी हो शैतान, जाना। दज्जाल, यजीद, फिरौन, ये हावी हो जाते हैं। यू हैव टू बी द मोसेस, यू हैव टू बी द, जो मैंने नाम लिया है, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट, मेरी जो बहुत गंदी मेमोरी हो गई है। रावण से लड़ने वाली वानर सेना भगवान राम की, वो जो भगवान राम लड़ के नहीं, जो अर्जुन अर्जुन का जो मैंने अर्जुन, मैंने अच्छा, सुना, वो अर्जुन को जी, बोलते हैं आपने महान लड़ना है, बी यू जी, अर्जुन, बी यू मोसेस। श्री कृष्णा जी, ने यस, उनको हुँ, एग्जैक्टली, तो आपको अर्जुन को कहना was from a god to go fight. Moses to go fight, stand up, was from a God side. हुँ, और जो यहूदी है, they very much believe on these theological philosophies, और उनको अपनी धरती से बेदखल किया है, एक्सोडस किया है, जिस तरह हमें किया है। अब मुझे भी तो अपने धरती से बेदखल किया है ना, आई एम हुँ, ऑल्सो अ डिस्प्लेस्ड पर्सन। हुँ, अब अगर पूरे अफ़गानिस्तान के लोग आएँगे, ये बिल्कुल इस तरह ही है कि अगर आप मुंबई और दिल्ली एक भारत की हिस्सा है, लेकिन अगर मुंबई से 2-3 मिलियन लोग दिल्ली में आके रहेंगे, दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू होम देम। सोचना चाहिए, तो इसी तरह इंटरनली डिस्प्लेस करना विदिन कंट्रीज़, और देन आई एम डिस्प्लेस्ड फ्रॉम विदिन भारत। आई माय प्लेस इज़ in Logar, in Afghanistan, where I'm not allowed to practice being a doctor, to practice being an educator. मुझे फोर्स किया है, हाँ मैं अमेरिका में पढ़ाती हूँ, मैं अमेरिका में काम करती हूँ, लेकिन दिस इज नॉट माय चॉइस। अगर मेरा चॉइस होता ना, ये भी मेरा नहीं है, मेरा ये भी नहीं है कि मैं जाऊं दिल्ली में काम करूं, मुंबई में काम करूं, नहीं, मेरा जगह मेरे लिए अब काबुल भी नहीं है, कंदाहार भी नहीं है, वो मेरा लोगर है, मेरी जन्मभूमि, माय बर्थ प्लेस। मुझे अपने बर्थ प्लेस से बेदखल ज़ैद हामिद जैसे बेवकूफ़ों ने किया। आई विश ज़ैद हामिद के पास मंटो मंटो का अखलास, और मंटो का शऊर, और मंटो का विजदान, और मंटो जैसा ईमान होता। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, एपल एंड ऑरेंजेस, यू नो, एब्सोल्युटली। ये वाली बातें हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ौज़िया आपका इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़ी और आपने बहुत अहम बातें हमारे साथ साझा की और बहुत लंबे अरसे बाद आप आई थी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। जय हिंद, नमस्कार, अंबर जी, थैंक यू सो मच फॉर थैंक हैविंग यू मी। सो मच। वंदे थैंक